السلام علیکم ناظرین، شامی رونی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک بھی ہمارا یونیک ہے اور خصوصی طور پر ان لوگوں سے لیے جو لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں، پریشان ہیں، جادو جنات، سحر، نظر بد سے بچنے کے لیے میں آسان عمل بتاؤں گا کہ آپ آسانی سے اپنے مسئلے کو حل کر سکیں۔ بہت زیادہ پیچیدگیوں میں نہیں جاؤں گا، آسان سے آسان چیز آپ کو بتائی جائے تاکہ ہر شخص اس کو فوری طور پہ اپلائی کر سکے اور اگر میں خود بنا سکے اور آسانی سے اپنا مسئلہ حل کر سکے۔ دیکھیں، کائنات میں دو بنیادی انرجیز ہیں، نیگیٹیو اینڈ پازیٹیو۔ اب نیگیٹیو پازیٹیو کی جنگ ہمیشہ سے ہو رہی ہے۔ جو شخص زندگی میں ناکام ہوتا ہے یا اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے زندگی میں جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، عملیات ہو گئے اور میری سارے مقاصد زائل کر دیے گئے، میرے مقصد یعنی میری زندگی کو بلاک کر دیا گیا، بندش لگا گئی۔ اب وہ کسی بھی عمل کے پاس جائے گا، کسی کے پاس بھی جائے گا تو عامل اس کو پہلے بات یہی کہے گا کہ آپ پہ بندش ہو گئی ہے، آپ پہ نحوست آ گئی ہے، آپ کے قریبی رشتہ داروں نے آپ پہ کر دیا، آپ کے بہن بھائیوں نے کر دیا آپ کے ساتھ۔ اور وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے اس کی زندگی میں ذاتی طور پہ کیا کوتاہیاں ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص زندگی میں محنت ہی نہیں کرتا یا صحیح سمت میں محنت نہیں کرتا۔ دیکھیں، محنت کرنا ضروری ہے اور صحیح سمت میں محنت ضرور کرنا ضروری ہے۔ جس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اگر آپ اس سمت صحیح سمت میں محنت نہیں کر رہے تو آپ کو رزلٹ بھی صحیح نہیں ملے گا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کا لک فیکٹر کتنا ہے۔ لک فیکٹر کا مطلب کہ آپ کی زندگی میں لک کہاں پہ موجود ہے، کس طریقے سے آپ لک کو جنریٹ کر سکتے ہیں، یعنی لک کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ قسمت تو ہر کے ساتھ ہے، لیکن اس کو ایکٹیویشن کس جگہ پہ موجود ہے، کون سے لوگ اس کی زندگی میں شامل ہوں گے تو اس کے نصیب کھلے گا، اور کون سے لوگ جو ہے اس کے ساتھ ملیں گے تو اس کے لیے بلاکیج پیدا ہوگی۔ تو کون سے فیکٹر جو اس کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو ان فیکٹر کو زندگی میں اپنے شامل کر کے زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، مولانا علی کا قول ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں روزانہ صدقہ دیتے ہیں، صدقے سے زندگی اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کے معاملہ میں آسانی پیدا ہوگی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آسان باتیں ہیں، ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی توانائی، اپنی صلاحیتوں پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں، اور جب منہ کے بل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا، میرے کو رزلٹ نہیں ملا، کامیابی نہیں ملی۔ آسان چیز ہے کہ آپ نے دن کا آغاز صدقے سے کریں۔ کوئی بھی چیز، آپ کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے، آپ اپنے جو کھانا کھاتے ہیں اس کے 2 لقمے پرندوں کو ڈال دیں، اپنی روٹی میں سے، اپنے حصے میں سے جو بھی چیز آپ کھا رہے ہیں 2 ٹکڑے کچھ ملوا لے، کوئی غریب مستقین کے لیے، چرند پرند کے لیے رکھ لیں ایسا، تو وہی آپ کو صدقہ جاری ہے۔ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ پیسے ہوں، بہت زیادہ چیزیں ہیں تو پھر آپ صدقہ دیں، جو آپ کے وسائل ہیں اس کے مطابق آپ آسانی سے صدقہ دے سکیں۔ اسی طرح دوسری امپورٹنٹ چیز کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی بھی نہیں ہم کرتے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں یا لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے آسان ہیں، اور اگر کسی پہ افیکٹ آ رہا ہے کہ اس کے ذائچے میں گردش چل رہی ہے، نحوست چل رہی ہے، نیگیٹیو انرجی ہے، یا کسی کی طرف سے نیگیٹیو انرجی آ رہی ہے، حسد آ رہا ہے، بغض آ رہا ہے، تو اس کا آسان حل بھی ہے۔ اول تو حسد کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ اپنی آگ میں خود ہی جل جاتا ہے، اپنی نفرت میں خود ہی جل جاتا ہے، اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، آخر کیا ہوا اس کا؟ ذلیل ہو کے مرا۔ تو اسی طرح جو بھی لوگ جو ہیں پازیٹیو سے ٹکراؤ کی عادت میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کا اینڈ ضلالت ہی ہوتا ہے، ذلیل ہو کے ہی انہوں نے مرنا ہوتا، ختم ہونا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی آپ حق پہ رہیں، سچ پہ رہیں، اور جو آپ کے نصیب میں آپ کو مل رہا ہے اس کو قبول کریں، اور دوسری اہم چیز کہ صحیح سمت میں کوشش کریں، اور ساتھ ریمیڈیز بھی کریں، صدقات دیں یا چیزیں۔ اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہے تو اس کے ساتھ صلح صفائی کر لیں، اگر نہیں سمجھ آتا تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو، شخص کو، ہم سب کو ہدایت دے۔ اور نظر بد سے بچنے کے لیے جادو ٹونے کی کسی نے جناتی وار کیا ہے، آپ کے ساتھ عمل کیا ہے، کوئی ایسی چیز کی ہے، آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کی ہے، ایسی چیز کی ہے، تو اس کے لیے میں آسان عمل دینے لگا ہوں۔ کوئی بھی شخص گھر بیٹھ کے کر سکتا ہے اور اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ تو کچھ تفصیلات میں آپ کو بورڈ میں بتا رہا ہوں، آپ کو اس کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ کو بہتری ہوگی۔ یہ آسان نقش ہے، اس نقش کو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، نوٹ بھی کر سکتے ہیں، میں اس کا نقش بھی آپ کو جو ہے شیئر کر دوں گا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو سورہ فلق کا نقشہ یہ سورہ فلق، اللہ تعالیٰ نے 3 بنیادی جو ہیں موازین آپ کے لیے دارے، اس میں بڑی گہرائی ہے کہ جنات سے بچنے کے لیے، نظر بد سے، حسد سے بچنے کے لیے اگر ہم کو اردو ترجمہ پڑھیں تو تمام چیزوں کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہم کوئی چیز خود نہیں کرنا چاہتے، دوسروں پہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں اور اپنی صحیح سمت میں کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو اگر آپ 3 موازین کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں اور اس کے نقوش استعمال کریں تو آپ کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آسان حل یہ ہے
کہ سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ عمل آپ نے منگل کے روز کرنا ہے. منگل والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ 900 گرام پہلے سب سے پہلے گوشت کا صدقہ کر لیں. صبح اٹھیں 7 کے 7 مریخ پہلی سات جو ہوتی ہے سورج نکلنے کے بعد، جو پہلی سات ہوتی ہے، جو پہلا گھنٹہ ہوتا ہے عمومی طور پر، یہ پہلی سات سمجھ لیں. ہر شہر کے لحاظ سے مختلف ٹائمنگ ہوتی ہے، سات کا بھی فرق ہوتا ہے، تو یعنی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، لیکن پہلا جو گھنٹہ ہوتا ہے عمومی طور پر وہ اس دن کی سات ہوتی ہے، تاکہ آپ ساتوں کے میں پچھلی سے بھی بچ رہے ہیں. پہلی سات کو استعمال کریں. مریخ کی سات میں 900 گرام کا صدقہ دے دیں. 900 گرام سرخ دال کا صدقہ کریں. 900 گرام گوشت کا صدقہ دے دیں. کچھ بھی نہیں ہے تو 90 روپے کا صدقہ کر لیں. ٹھیک ہے، 90 روپیز کسی مستحق شخص کو دے دیں. گوشت کا کرنا تو یہ 90 روپے کا گوشت لے کے دے دیں، جو بھی آسانی سب کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے یہ کرنا ساتھ اس کے ساتھ کہ جو اسی دن ہی اسی ساتھ میں گوگل لبان ہرمل ملا کر اس جگہ پہ دھونی دینی ہے. ٹھیک ہے، یعنی صبح اٹھے، نماز پڑھی، آپ نے صدقہ دیا، بابا جو غسل کیا اور اس کے بعد دھونی دی. ٹھیک ہے، دھونی میں کیا چیز شامل ہے؟ گوگل لبان ہرمل، اور بھی غسل لوازمات میں شامل ہوتے ہیں، لیکن میں آسان چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ ہر جگہ سے آپ کو آسانی سے مل سکتی، پنساری کی دکان سے مل سکتی. تینوں چیزوں کو ہم میزا کر کے کولوں پہ ڈال کے اس کی دھونی دے سر. اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے سر کہ آپ نے یہ نقش لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نقش آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، یہ نقش کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، نقش لکھنے کے باقاعدہ قواعد اصول قوابط ہوتے ہیں، میں اس چیزوں پہ نہیں جاتا. آپ کو جو اگر کچھ بھی لوگ اس علم کو جانتے ہیں تھوڑا بہت سمجھتے ہو، اپنے نقوش لکھ لیں. اگر نہیں لکھ سکتے تو ہمارے ادارے سے منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مختلف الوات الاسمت بھی ہوتی ہیں، نقوش بھی ہوتے ہیں، وہ منگوا سکتے ہیں. اس میں 3 طرح کے نقش آپ کو چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے سورہ فلق کا ہی نقش لینا ہے. ایک نقش کو آپ نے استعمال کرنا ہے پینے کے لیے، ایک نقش کو آپ نے جو ہے گلے میں پہننے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور ایک غسل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور غسل کا پانی جو آپ نے نیچے ضائع نہیں کرنا، وہ کسی درخت کی چھال میں ڈال دیں، صاف جگہ پہ ڈال دیں. تو اس طریقے سے آپ نے یہ جو ہے یہ پینے کا جو نقشہ ہے وہ اپنے 7 دن استعمال کرنا ہے، اور جو گلے میں پہنے نقشہ ہے وہ آپ مسلسل ڈالے رکھیں. چلو جنابت کا آپ جو پکیزگی کی حالت میں اسے اتار دیں، اور اسے کرنے کے بعد دوبارہ پہن لیں. اور اس کے ساتھ آپ نے روزانہ جو ہے سورہ فلق کا جو ہے تلاوت کر رہے ہیں، اس نقش پہ دم بھی کریں. روزانہ 7 دفعہ کر لیں، 21 مرتبہ کر لیں، جتنا آپ آسانی سے کر سکیں. ٹھیک ہے، اور جب یہ گوگل ہربل کی دھونی دیں تو گھر کے چاروں کونوں میں ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو نمک کی ڈیلیاں ہوتی ہیں، پنک نمک ہوتا ہے، اس کو گھر کے 4 کونوں میں رکھیں. ٹھیک ہے، اگر کمرہ ہے کمرے میں رکھیں، اگر آپ کے پاس جگہ کھلی ہے، گھر ہے، تو گھر کے 4 کونوں میں. نیگیٹو انرجی کو آبزرو کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، آبزرو کر لے گا، جذب کر لے گا نیگیٹو انرجی کو. ٹھیک ہے، اور کچھ عرصے بعد اس کو نمک کو پانی میں بہا دیا جائے. اس نے یعنی سمجھ لیں آپ 21 دن آپ نے ایک نمک کی ڈیلیاں پانی میں رکھی، وہ 4 کونوں میں رکھی، اور اس کے بعد 21 دن کے بعد جو ہے اس کو پانی میں بہا دیا. اسی طرح جو گھر میں جو صفائی کرتے ہیں، جو گھر میں پوچھا لگتا ہے یا ڈسٹنگ کرتے ہیں، کسی چیز سے بھی کرتے ہیں، وہ چیز کرتے ہیں، اس پہ بھی آپ جو ہے اس کو بھی جو نمک والے پانی سے استعمال کریں، نمک والے پانی سے دھوئیں. دیکھیں یہ سوڈیم کلورائڈ اس کا فارمولا ہوتا ہے. سوڈیم ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ جرمس کو بھی ختم کر دیتا ہے اور نیگیٹو انرجی کو بھی ختم کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے اکثر بزرگوں کے مزار پہ نمک دان بھی آپ کو ملے گا، نمک دان ملتا ہے، اور نمک کی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ نیگیٹو انرجی کو جو ہے جذب کر لیتی ہے. یعنی کوئی شخص نمک سے روزانہ استعمال زبان پہ تعلق پہ رکھتا ہے تو اس کی باڈی میں جو ہے نیگیٹو انرجی بھی ختم ہوتی ہے. اسی طرح جو نیگیٹو انرجی جتنی بھی آپ کے پاس ہے، جب اپنے نظر بد حسد بغض کی وجہ سے، وہ بھی چیزیں جذب کر لیتی ہیں، آبزرو کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ ہے آپ ان کو جذب کرنے کے بعد آپ ان کو پانی میں بہا دیں. اسی طرح گھر میں جتنے بھی جالیں ہیں، جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں، مطلب نیگیٹو چیزیں کا مطلب ٹوٹی پھوٹی چیزیں، کاٹ کباڑ، آپ کے بیڈ کے نیچے پڑا کاٹ کباڑ، جالے لگے ہوئے ہیں، سب چیزیں جو بھی ایسی چیزیں ان کو سب کو ریڈیوس کریں، سب کو کلیئر کریں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ در میں آپ خود بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے کہ ایسی گندگی میں رہ رہی ہوں، وہ خود بھی انایزی ہوتے ہیں. خود بھی کسی کا خیال رکھیں، اور اپنے انوائرمنٹ میں اس سے انوائرمنٹل اسٹریس نہیں پیدا ہوگا. اس سے انوائرمنٹل اسٹریس کی بھی اپنی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور جو جالے ہیں، گندگی ہے، دیواروں پہ دراڑ پڑے ہیں، یا پینٹ خراب ہے، یہ تصویر ٹوٹی پھوٹی ہے، یا پھر شیشے کے برتن ٹوٹے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے ٹوٹی پھوٹی، اس کو آپ کلیئر کریں. یعنی آپ کے گھر میں موجود نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ریپیئر ہو سکتا تو ریپیئر کر کے رکھ لیں. ٹوٹی ہوئی چیز خود بتاتے خود واستو دوش کہلاتی ہے، وہ خود اپنے اندر ایک نیگیٹو انرجی اسٹور کی ہوتی ہے. تو کسی بھی طرح کی نیگیٹو انرجی سے بچنے کے لیے ضروری ہے
یا گھر کے واستو دوش سے. واستو دوش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد ماحول میں چیزوں کی وجہ سے انوائرمنٹل اسٹریس پیدا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں میں ہم جاتے ہی بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, بڑا خوشگوار موڈ میں آ جاتے ہیں, اور بعض گھروں میں جا کے ہم بڑا اسٹریس فیل کرتے ہیں, وہاں پہ انرجی کی بلاکیج ہوتی ہے, بندش ہوتی ہے, یا ایسی انرجی فیل ہوتی ہے کمفرٹیبل نہیں, تو وہاں پہ واستو دوش بھی ہوتا ہے. تو وہ ایک فیکٹر جو ہے اثرات کی وجہ سے, جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جنات بھی اگر جو نیگیٹو جنات ہیں یہ کسی نے مسلط کی ہے, وہ بھی آپ کی زندگی میں نیگیٹو انرجی پیدا کرتے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے بھی نقوش ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اگر مزید بہتری چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وقت جو ہے تینوں موازین کا نقش جو ہوتا ہے وہ بھی اکٹھا کر کے پہن سکتے ہیں, ان کو استعمال کر سکتے ہیں پینے میں, اس کے نقش کو استعمال کریں. یہ ساری چیزیں استعمال کرنے سے آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے گی. یہ آسان فارمولہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان چیزوں کے ذریعے آپ اس نقش کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. یہ نقش آپ نے خود بنا سکتے ہیں, خود بنا لیں, ویڈیو میں نظر آ جائے گا. اگر ادارے سے منگوانا چاہتے ہیں تو ادارے سے منگوا سکتے ہیں. اس نقوش کے خصوصی طور پر ہم الوات الاسمت بھی بناتے ہیں اور نقوش بھی دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ چاروں کونوں میں لگنے کے لیے جو ہے خصوصی جو ہے طلسم کیل بھی ہوتے ہیں, جو کہ چاروں کونوں کے لیے حصار کے لیے عمل کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. یہ نقوش آپ کے لیے مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کے نیگیٹو انرجی سے بچانے کے لیے. اگر اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو شکریہ. ایم ایس شامی.